بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحبت اور غسل جنابت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پہ فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی واٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا۔ آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام۔ وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنابت کا لفظ جم پہلو کو کہتے ہیں، نہیں بچنا۔ مندرجہ ذیل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر 2، صحبت کے بعد یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد۔ نمبر 3، حیض کے بعد۔ نمبر 4، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں، بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں، اور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں۔ ان لیکن اس طرح الغادر پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یرفع ضروری له ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ لواء علیہ یوم وسلم نے القیامت انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین یقال کتنی اچھی ہیں جنہیں هذه حیا غدرۃ دین کا علم حاصل فلان کرنے سے ابن نہیں روکتا۔ فلان۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں؟ کتاب اور الادب۔ بعض لوگ اس کو ابن عمر رضی اللہ ناپسندیدہ عنہما قرار دیتے ہیں۔ نبی کریم ایسا صلی اللہ کرنا علیہ ناسمجھی کی وسلم سے علامت ہے۔ روایت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ انسان صلی اللہ اگر علیہ وسلم اللہ نے کے فرمایا، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بے زندگی شک بسر کرتا دغا ہے باز، تو اس میں خیر دھوکے ہی خیر باز، ہے، اور وہ اس صرف کے لیے خیر اس کی قیامت اپنی کے ذات دن تک نہیں ایک رہتی، جھنڈا اٹھایا بعض جائے گا اوقات دوسروں اور کی کہا بھلائی کا جائے ذریعہ گا بھی یہ بن فلاں جاتی ہے۔ بن فلاں کی عورت کا بھی دغا احتلام بازی ہوتا ہے۔ یعنی ام دھوکے کا المومنین جھنڈا حضرت ہے، سلمہ رضی اللہ یعنی عنہا روایت اس کرتی ہیں کی کہ حضرت یہ ام برائی سلیم نے قیامت کے دن رسول سب کے اللہ صلی سامنے اللہ علیہ ظاہر کر دی وسلم سے جائے کہا، گی، اے اللہ اس کے کی رسول، تشہیر کر دی یقیناً جائے گی، اللہ حق اس کو سے نہیں نمایاں کر شرماتا، دیا جائے گا، یعنی اس حق کو بات رسوا اور کیا ایک جائے ضروری گا بات جو ہے جو اس کو دنیا میں واضح ایسا کرنا غلط کام کرے ضروری گا ہوتا ہے، کہ اور اللہ کا اس نام معاملے لے میں کر شرم کسی سے کے کام ساتھ نہیں کوئی لینا عہد چاہیے، کرے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہ شرط انسان باندھے انجانے میں اور غلط پھر کام اس کو کرتا رہے۔ وفا نہ کرے، تو یہ پورا کہہ نہ کر کرے۔ انہوں نے یہ ذاتی زندگی مسئلہ میں بھی ہو پوچھا، سکتا ہے، کیا عورت پر یہ غسل ہے کاروباری جبکہ اس زندگی کو میں بھی ہو احتلام ہو؟ سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں، انسان لیکن کسی جب کے پانی ساتھ کا نشان دیکھے کچھ یعنی منی کانٹریکٹ دیکھے۔ کرے، چاہے کوئی اس پر لیگل حضرت ام کانٹریکٹ سلمہ سائن نے کرے شرم سے منہ یا چھپا لیا ویسے اور عرض زبانی کیا، اے اللہ کلامی کے کوئی رسول، بات کرے کیا عورت کو بھی کہ ہاں احتلام میں ہوتا ہے؟ آپ سے آپ نے فرمایا ہاں کمٹمنٹ ہوتا کرتا ہے، ہوں کہ تیرا اتنے داہنا گھنٹے ہاتھ آپ کے ساتھ کام آلود کروں ہو، گا، اتنے یعنی ایک مزدوری پیار پر کی مثلا، ڈانٹ تھی۔ یعنی اتنی ویجز ہوں اور گی۔ اس میں ہو سکتا تو ہے کہ مزاج کا فرق ہو، اب اس میں بعض سے خواتین دونوں کے جو ساتھ ایسا نہ معاہد ہو ہیں اور بعض کے یا ساتھ دو ایسا ہو، طرف ہیں، دو فریق لیکن ہیں، اس تو میں جو اگر اصل مزدوری چیز ہے دینے وہ والا مزدوری ایکسیسو کم واٹر دیتا ہے ڈسچارج اور ہے، دھوکہ دیتا اس ہے میں کہیں اور ایسا جو نہ ہو کہ کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا لکوریا اس کے وغیرہ کے ساتھ اس مطابق کو کام نہیں ریلیٹ کر کرتا، دیا یا جائے۔ پھر جو کمٹمنٹ دونوں کرنے چیزوں والا میں ہے فرق ہے۔ وہ اپنی اور کمٹمنٹ پوری احتلام نہیں جو ہے کرتا، وہ وعدہ سو کے خلافی وقت ہوتا کرتا ہے، ہے، یعنی سو تو کر یہ اس اٹھنے میں آ پر اگر جاتا ہے۔ انسان یہ اپنے ایک چھوٹی کپڑوں سی پر مثال ہے، زیادہ ڈسچارج اسی طرح دیکھے، اور چیزیں بھی خواہ آتی کوئی ہیں خواب یا کہ کوئی جس میں فیلنگ ہم یاد نہ دوسروں بھی کے ہو ساتھ وعدہ تو کر پھر لیتے غسل ہیں کرنا اور پھر ضروری اس ہے۔ وعدے کو پورا معلوم نہیں ہوا کہ کرتے، عورت یا تو مرد بنیادی طور نیند سے پر اٹھ یہاں کر اگر عہد تری شکنی یعنی کرنے نشان منی والے کی دیکھیں رسوائی تو کی یہ بات کی احتلام گئی کی ہے علامت ہے، کہ وہاں لہٰذا جھنڈا ان پر لہرا غسل کے کرنا کہا فرض ہو جائے گا جاتا ہے۔ حاضی اور غدرۃ اگر فلاں بن احتلام کی فلاں، کیفیت انہیں یہ یاد ہو فلاں بن فلاں یعنی لیکن فلاں نشان جو نہ فلاں پائیں، کا بیٹا ہے، یعنی یعنی خواب پوری یاد ہے طرح اس لیکن کی کوئی آئیڈینٹی سامنے کھول کے علامت بتائی نہیں جائے گی تو کہ غسل یہ فرض نہیں ہوگا۔ اس کی
غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیگ کے کلر سے. ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے, کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں, کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا, اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین, کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے, عہد شکنی جو ہے وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں, وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے, اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے. وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے, یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں, یعنی دعویٰ کا کام کریں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے, بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیں یا یہ دین کی طرف آ جائیں یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل, زبان حال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے, جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں.